بہت غرور ہے تجھ کو اے سرپھرے طوفان، مجھے بھی ضد ہے کہ دریا کو پار کرنا ہے۔ جب آپ پاکستان جیسے ازلی حریف سے بدترین شکست کا سامنا کر چکے ہوں مگر اس کے باوجود آپ کی اکڑی گردنوں سے سریا نہ نکلے، آپ دوسروں پر طنز و تشنیع سے باز نہ آئیں، آپ پیسے، طاقت اور دھونس کے ذریعے اپنے سارے ہی میچز اپنے پسندیدہ میدان میں رکھوا لیں تو بھی نتیجہ آپ کی مرضی کا نہیں نکلتا صاحب، اس لیے کہ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی۔ ایک 6 ستمبر وہ تھا جب آپ لاہور سے بھاگے تھے، اور ایک 6 ستمبر یہ ہے جب آپ کو دبئی سے بھگایا گیا۔ سپر 4 کا یہ اہم ترین مقابلہ بھارت کے لیے کرو یا مرو یعنی ڈو اینڈ ڈائی میچ تھا، جس میں ٹیم انڈیا نے مرنا منتخب کیا اور بڑے بڑے ستاروں سے مزین یہ ٹیم منہ کی کھانے کے بعد شکست اور ذلت کی عمیق گھاٹی میں اتر گئی۔ اللہ بخشی ہمارے کپتان صاحب کو، جو آج کل سیاسی جلسوں میں کہا کرتے ہیں کہ پاکستان بہت جلد سری لنکا بن جائے گا اگر یہ نہ کیا گیا، اگر وہ نہ کیا گیا۔ ان کو کوئی خبر کر دے کہ پاکستان تو سری لنکا نہ بن سکا، البتہ سری لنکا پاکستان بن گیا۔ جو پاکستان نے کام کیا تھا وہی کام آئی لینڈرز نے بھی کیا۔ اس کہانی کا آغاز ہوا تو ٹاس کا سکہ اچھلا اور گرا سنگاکارا اور جیودنے کے روحانی بیٹوں کے حق میں، اور اس بمعمول انہوں نے پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ روہت شرما کا چہرہ تو ٹاس ہارتے ہی اتر گیا تھا، لیکن پھر وہی تھے جنہوں نے ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکالا۔ دوسرے اوور میں لوکیش راہول کو تھرڈ امپائر کی مدد سے میدان سے چلتا کیا تو ان فارم بلے باز کوہلی کی آمد ہوئی، جو صرف پچ پر اپنا دیدار کروانے آئے تھے، جو یہ بتلا رہے تھے کہ میں وہی کوہلی ہوں جو گزشتہ 1000 سے زائد دن ہو گیا سنچری نہیں بنا سکا۔ مدو شنکا کے اندر شاہنشاہ کی روح حلول کر چکی تھی اور وکٹوں کی کلیاں روشن ہوئیں، بلو شرٹس کے چہرے بجھ گئے۔ 4 گیندوں پر صرف 1 انڈا کمایا اور یہ جا وہ جا۔ روہت اور سوریا کمار نے مزاحمت کرتے ہوئے روایتی مار دھاڑ جاری رکھی، مگر پھر یکے بعد دیگرے آؤٹ ہونے سے چراغوں میں روشنی نہ رہی، کیونکہ کپتان صاحب 72 رنز بنا کر واپس لوٹے تو سبھی نے یہ مناسب سمجھا کہ کپتان ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسکور بورڈ کو متحرک ہرگز نہ رکھا جائے۔ پانڈیا ہو یا پنت، بھووی ہو یا ہودا، سبھی نے ٹیم انڈیا کی رسوائی میں بھرپور کردار ادا کیا، اور جب 20 اوورز مکمل ہوئے تو بورڈ پر 173 رنز موجود تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روہت نے ایک بڑے ٹوٹل کے لیے زمین ہموار کر دی تھی، جسے سوریا، پنت اور پانڈیا بہترین مجموعے تک لے جا سکتے تھے، مگر ایسا نہ ہوا۔ داد دینی ہوگی سری لنکا کی معمولی درجے کی باؤلنگ کو، جنہوں نے دنیا کے ورلڈ کلاس بیٹنگ یونٹ کو تہس نہس کر دیا۔ آئی لینڈرز نے کھیلنا شروع کیا تو مینڈس اور نسانکا نے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بھارت کی سو کالڈ ورلڈ بیسٹ باؤلنگ کی درگت بنانا شروع کی، اور پاور پلے میں 57 رنز بنائے تو اسی وقت سے میچ سری لنکا کی جانب جھک رہا تھا۔ 97 رنز کی اوپننگ شراکت داری، جس میں بہترین پل شاٹ، عمدہ ہک، شاندار کور ڈرائیو اور جاندار چھکے سبھی شامل تھے۔ اس دوران بھونیشور آیا، رگڑا گیا، ارشدیپ نے گیند تھامی تو منہ کی کھائی، پانڈیا کچھ کرنے کا عزم کر کے سامنے آیا تو اس کی بچ گئی، ایشون آیا تو اسے بھی پٹائی برداشت کرنا پڑی، اور پھر جب چاہل نے ایک ہی اوور میں اوپر تلے 2 وکٹیں لی تو بھارت نے سکھ کا سانس لیا، اور کچھ دیر کے لیے لگا کہ میچ میں بھارت بھی کھیل رہا ہے۔ ابھی سری لنکا والے صدمے سے نکلنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ 2 اوورز بعد 3 گیندوں پر 2 اور کھلاڑی پویلین لوٹ چکے تھے، خاص کر ان فارم مینڈس کی وکٹ نہایت ضروری تھی بھارت کے لیے۔ تھوڑی دیر قبل اسٹیڈیم سے سیدھا نیپال پہنچ جانے والے بھارت کے متعصب شائقین پھر سے زندہ ہو چکے تھے، اور میدان میں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ 110 پہ 4 آؤٹ۔ سکور یہ تھا کہ کپتان شناکا نے بلہ تھاما اور اپنی ٹیم کو بیچ منجھدار سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ ان کو ساتھ حاصل تھا اپنے ہی قابل اعتماد ساتھی راجا پکسا کا۔ سری لنکن بیڑے کا کپتان اپنی کارکردگی سے سر جھٹکتے ہوئے ببانگے دہل یہ اعلان کر رہا تھا کہ جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منت یہ طوفان ہم نہ کریں گے، جب کچھ کر دکھانے کا عزم کر لیا جائے تو کوہ گراں بھی سامنے نہیں ٹھہر پاتا۔ اور پھر یہی کچھ ہوا۔ سری لنکا کو آخری 5 اوورز میں 54 رنز درکار تھے، اور عالم یہ تھا کہ اس سے پچھلے 5 اوورز میں محض 26 رنز بنے تھے۔ اب باری کو گیئر لگانے کی ضرورت تھی، بلکہ تمام قوتیں جمع کر کے مرتے ہوئے گھوڑے کی آخری کوشش کے طور پر فنشنگ لائن عبور کرنی تھی۔ ان دونوں نے پانڈیا اور بھووی کے اوورز میں 26 رنز بٹورے تو سری لنکا کو آخری اوور میں محض 7 رنز چاہیے تھے، اور ایشیا کپ کا یہ میچ ڈرامہ، سسپینس اور تھرل کے اعتبار سے عروج پر تھا۔ ارشدیپ نے ٹائٹ لائن اینڈ لنتھ پہ گیند بازی کی، مگر صرف 7 رنز کا دفاع نہایت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا کپتان ہی حوصلہ ہار جائے اور آپ بار بار تقاضا بھی کریں اپنے لیے فیلڈنگ کا اور کپتان سننے سے انکار کر دے، تو اس صورتحال میں اکیلا ارشدیپ کیا کرے؟ روہت شرما پچھلے میچ میں بھی کیچ چھوٹنے پر بے طرح سے چیختے ہوئے نظر آئے تھے، اور آج بھی ارشدیپ کا حوصلہ توڑ رہے تھے۔ حالانکہ قصور آپ کے اہم گیند باز بھونیشور کا ہے، جس نے پاکستان کے خلاف 19 رنز کھائے اور سری لنکا کے خلاف 14۔ ایک ایسے نوجوان کھلاڑی کو جو ابھی کیریئر کے آغاز میں ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ ناقابل فہم ہے۔ آپ اپنی فطرتوں میں چالاک تو ہیں، مگر حکمت کی ایک نظر سے کوسوں ابھی ہیں دور۔ کاش کے بابر اعظم بھارت کا کوچ بنے تو روہت بے شرما کو جا کر سکھائے کہ کپتانی کرنا کسے کہتے ہیں۔ سری لنکا نے چھوٹے سے ڈرامے کے بعد بھارت کو کک آؤٹ کرتے ہوئے تقریباً فائنل کے لیے جگہ پکی کر لی ہے، اور بھارت نے دہلی ایئرپورٹ کے لیے یادش بخیر کہ یہ وہی سری لنکا ہے جو افتتاحی میچ میں افغانستان کے ہاتھوں بری طرح پٹی تھی، مگر بعد ازاں بنگال ٹائگرز کو شکست دی، افغانستان کو رگڑا لگایا، اور آج وہ ایشیا کپ کے فائنل میں تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں۔ ویل پلیڈ سری لنکا۔ میری رائے میں ایشیا کپ اس سے قبل کبھی اتنا جاندار اور مزیدار نہیں ہوا تھا کہ سپر 4 میں ہی ہر میچ آخری اوور تک جاتا نظر آ رہا ہے۔ فائنل کون کھیلے گا؟ ایک $1 ملین سوال ہے۔ بظاہر تو پاکستان اور سری لنکا اس کے مضبوط امیدوار ہیں، اگر مزید کوئی ڈرامہ یا سسپینس نہیں ہوتا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
سعید الرحمان قریشی۔